بنیاد سیاسی بیانیے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے مقابلے میں کملا ہیرس کی جیت حکومت کو شاید زیادہ تسکین دے گی. So let's see actually اس میں بہت سی رائے ہیں اور لیکن وہاں پہ کس طرح کا مقابلہ ہے؟ کانٹے کا مقابلہ تو ہے یا پھر ٹرمپ کے ایکچولی جیتنے کے امکانات افواضیں ہیں؟ یہ ہم جانیں گے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو آپ ہر بار ہی امریکی الیکشنز پر آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور دنیا کی نظریں ہوتی ہیں کیوں نہ ہوں. اس بار کچھ زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کرائسس چل رہے ہیں, بڑے کانفلکٹس چل رہے ہیں. جو بھی صدر بنے گا کیا توقع رکھنی چاہیے کہ امریکی پالیسی میں کوئی شفٹ آئے گا؟ میرے خیال میں ایک تو دنیا کی نظر اس لیے جمی رہتی ہے اور خصوصاً اس بات جمی ہوئی ہے کہ یہ دس از دا بگیسٹ انٹرٹینمنٹ ان دا ورلڈ. مطلب ساری دنیا میں آج کل سیاست تماشا بنی ہوئی ہے لیکن جتنا بڑا تماشا امریکہ میں ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا, ہمارے یہاں بھی نہیں. So this is bigger entertainment than Hollywood. This is more funny than any comedy program. This is more entertaining. جس کو اب آپ نیوز اور سیاست کہتے ہیں then anything else. تو دنیا ظاہر ہے اس کو انجوائے کرے گی, اس کو دیکھے گی, اس سے ڈرے گی بھی. میں فیسیشس ہونے کی کوشش نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ ریمینز اے میجر پاور. امریکہ کا جو بھی صدر بنے گا اس کا بہت بڑا سایہ ہوتا ہے کہ دنیا پہ کیا ہو رہا ہو. لیکن یاد رہے کہ اب اتنا بڑا سایہ نہیں ہے جتنا کبھی ہوتا تھا. سو امریکہ از اے میجر پاور بٹ اٹ از نو لانگر اے سول میجر پاور. تو دنیا میں اب بہت سی قوتیں ہیں, نہ صرف پولیٹیکل قوتیں لیکن ٹیکنالوجیکل قوتیں, اکنامک قوتیں, اور تمام دنیا جو ہے ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو ان اے وے اتنا امریکہ کا رول نہیں ہے. ان کی اگر ولنگنس بھی ہو تو ان کی ابیلٹی وہ نہیں ہے جو کبھی ہوتی تھی. دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ مورل اتھارٹی خصوصاً ٹرمپ کی پہلی پریزیڈنسی سے لے کے اور پھر بائیڈن کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے مورل اتھارٹی بہت ایروڈ ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو بہت بڑا پالیسی شفٹ نظر آئے گا. تمام جو بڑی کانفلکٹس ہیں اس پہ تو پالیسی وہی ہے. یوکرین پہ دیر ول بی نو چینج. فلسطین یا اسرائیل کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے تو اس وقت دونوں یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی بائیڈن نے بڑا کام کیا, ہم تو سے بھی زیادہ کریں گے. ہیرس کم از کم جو ہیں وہ دکھانے کو یقیناً یہ کہتی ہیں کہ جناب کم از کم بچوں کے جو قتل و غارت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹرمپ تو وہ بھی نہیں کہتے. بڑی چیزیں آپ نے ویسے ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اب امریکہ کے اندر کی بات کریں تو میڈیا میں یہ تاثر نظر آ رہا ہے کہ بنیادی سوال یہ نہیں کہ دونوں بڑے امیدواروں میں سے کس کی پالیسیاں اچھی ہیں اور کس کی نہیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایک خاتون صدر کے لیے تیار ہے کہ نہیں. تو یہ ایک شفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ریس میں ہمیں یہ نظر آیا ہے. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں پالیسی والی بات تو صحیح ہے. پوری دنیا میں ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں, آپ کو پالیسی پہ اتنا فرق نظر نہیں آتا. لیکن یقیناً امریکن الیکشن میں ایک پالیسی ڈفرنس بہت زیادہ ہے. خصوصاً جو سب سے بڑے سوال ہیں وہ بہت زیادہ پالیسی والے ہیں امریکنوں کے لیے. خصوصاً کہ جناب آپ کی امیگریشن پہ کیا پالیسی ہوگی, جو آپ کی مائنورٹیز ہیں یا جو نان وائٹس ہیں یا جو دوسری ریشل یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں, مسلمان ہیں, ان کے پر کیا کس قسم کی پالیسی ہوگی. اور ٹرمپ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور ان اے وے ہیرس نے چاہے واضح کیا ہو یا نہ ہو لیکن بائی اپوزیشن وہ دوسری سائڈ میں. تو میرے خیال میں یہ کہنا امریکہ کے لیے درست نہیں ہے کہ پالیسی ڈفرنس نہیں ہے. جہاں تک خاتون ہونے کی بات ہے آئی آلسو ڈونٹ اگری ود دیٹ. یقیناً ٹرمپ کا کیمپ یہ بتانا چاہتا ہے, جو ٹرمپ کے حامی ہیں ان کا موقف یقیناً یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا بیسکلی صرف ویمن ووٹ ہے. لیکن ان وے جو سب سے بڑا سرپرائز ہے اس کے کملا ہیرس کا خاتون ہونا کتنا کم ذکر ہوتا ہے کا اس الیکشن میں. Alright, that's an interesting point as well. اچھا جلدی سے جو بس وقت کم ہے, ہم سارے پوائنٹس کور کرنا چاہتے ہیں. یہاں پی ٹی آئی سمجھی بیٹھی ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے ادھر سے وہ رہائی کرا دیں گے عمران خان صاحب کی. تو یہ امیدیں صحیح باندھی ہوئی ہیں انہوں نے؟ آئی تھنک یہ خوش فہمی ہے پی ٹی آئی کی نہیں پاکستان کی کہ ہم شاید اتنے امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ پرو عمران ہو چاہے وہ اینٹی عمران ہو, کہ جو جناب امریکن الیکشن جو ہے 4 دن پہلے الیکشن سے پہلے یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم اس لیے آ جائیں گے کہ تاکہ ہم جو ہے نا پاکستان کی سیاست پہ کوئی اثر ڈال سکیں. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان میرٹس دیٹ سارٹ آف امپورٹنس آج کے امریکہ میں, اور خصوصاً ٹرمپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں. ریپبلکنس پہ میں بعد میں آ جاتا ہوں, ٹرمپ کے لیے بالکل بھی نہیں. ٹرمپ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کو تو اپنی بیوی کی فکر نہیں
نہیں ہے, उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, तो इमरान खान की क्या फिक्र होगी उनको, कौन सा दुख होगा उनको डेमोक्रेसी का. आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉजिक इन दैट. ना ही लॉजिक दूसरी तरफ है, वो ये भी खबर आती है कि जनाब नवाज शरीफ अमेरिका आ गए हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाली है, उन्होंने किसी से मिल लेना, एज इफ के मेजर पॉलिटिशियंस जो हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं वो बाकी काम छोड़ के किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की फिक्र करेंगे, साबिक प्राइम मिनिस्टर की, चाहे वो जेल में हो चाहे वो अमेरिका में हो. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट इज नॉट. आई ऑन द अदर हैंड पोलिटिकली अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो कोई भी तिनका अगर कहीं भी नजर आता है, कोई भी ये जरा हमारा एक प्रॉब्लम, बिकॉज हम अपने आप को बहुत चीज में फिट कर देते होते हैं और हम समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीजें रिवॉल्व कर रही हैं. बहुत अहम था या उसका वहम था. थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव.